جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بریک کے بعد. اور قریشی صاحب نے کیا ماحول بنایا اور کیا خوبصورت اچھی باتیں ہوئیں، اور بالکل یہ اختتامی لمحات ہیں. عید کا یہ خوبصورت موقع ہے اور قربانی کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی. مہمانوں سے تعارف لیتے ہیں، پیغام لیتے ہیں ان سے، اور عید کے حوالے سے خاص طور پہ ہمیں کن کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. خاص طور پہ عید قربان کا میسیج جو ہے، یہ اظہار، یہ قربانی اور یہ تقوی ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، اور کس طرح سے ہمیں اپنی اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارا جا سکتا ہے، نکھارا جا سکتا ہے. عید کی خوشیوں کو دوبالا اپنے لیے بھی، اور اس میں ہم دوسروں کو کیسے شامل کر سکتے ہیں. مفتی صاحب، عید کا پیغام اور کوئی ایک شعر بھی ساتھ ہو جائے تو پھر کمال ہو جائے. عید کا پیغام خاص طور پر اس عید کے حوالے سے اظہار اور قربانی کا ہے، اور اس اظہار اور قربانی کا ہمیں عملاً اللہ رب العزت نے جو بھی عنایات فرمائی ہیں، جس شکل میں بھی، جس صورت میں بھی، اس کا دائرہ اپنے اہل خانہ سے نکلنے کے بعد آپ کے گرد و پیش میں جو لوگ ہیں ان تک بھی پھیلانا چاہیے. وہ علم کی صورت میں ہے، وہ مال و دولت کی صورت میں ہے، وہ خوش اخلاقی کی صورت میں ہے، وہ حسن کردار کی دولت ہے، اسے آگے پھیلانا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور جہاں تک شعر کا تعلق ہے، علامہ اقبال کا شعر ہمیشہ ایک میرے پیش نظر رہتا ہے، اور میں بہت سارے جو لیڈرز ہیں اور اس کے بننے کے خواہش مند ہیں، تو میں اس اقبال کے ان 3 اوصاف پر پرکھنے کی ہمیشہ اور دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اور اس میں جو فقدان ہے وہ شاید تیسرے عنصر کا زیادہ ہے کہ نگاہ بلند، سبحان اللہ، سخن دل نواز، جان پرسوز. واہ. یہ 3 وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ شاید آج ہماری مذہبی سیاسی قیادت جو ہے شاید اس سے خالی ہے. اسے پیدا کرنے کی ضرورت ہے. نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کا. یہ میرا خیال ہے کہ انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ، دونوں جگہوں پہ ہماری چاہے عائلی زندگی ہو، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی طور پہ، اس شعر میں بہت جامعیت ہے. جی ہاں بالکل ٹھیک. بہت جامعیت ہے اس میں. جی قریشی صاحب کیا فرماتے ہیں جناب عید پہ؟ ماشاء اللہ، علامہ اقبال کا مصور پاکستان کا ذکر کیا تو میرے ذہن میں بھی ان کا ہی شعر آ گیا. وہ کہتے ہیں لوح بھی تو، قلم بھی تو، سبحان اللہ، تیرا وجود الکتاب، الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، آبرو ماز نام مصطفیٰ سبحان اللہ، مصطفیٰ. کیا کہنا، سبحان اللہ. جی ڈاکٹر صاحب، آپ سے تو شعر زیادہ سننے تھے ہم نے، لیکن چلیں اب جو عطا فرمائیں. ایک تو خوشیاں جو ہیں وہ تقسیم کرنے سے ضرب ان کو لگتی ہے. خوشیاں بانٹیں گے تو خوشی ملے گی، ایک بات تو یہ. دوسرا، چونکہ یہ دن خاص طور پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں ہے. علامہ کا شعر ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. اللہ اور یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. کیا واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت. جی حضرت، کچھ اپنی اشعار غزل کے اگر عطا فرما دیں اور آگے چلتے ہیں. میں ایک تو گزشتہ سے پیوستہ جی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ شادی کس چیز کو کہتے ہیں. اچھا، یہ پیغام ہے یہ. اچھا، سنیے سے لے کر بہرے ہو گئے ہو کیا کہ روحانی سفر کا نام شادی ہے. اللہ اکبر، واہ. سنیے کہ سنیے سے لے کر بہرے ہو گئے ہو کیا جی تک کہ روحانی سفر کا نام شادی ہے. کیا بات، واہ جی. یعنی آغاز سنیے سے ہوتا ہے اور انجام بہرے ہو گئے ہو گیا. آپ سے تم اور تم سے تو ہوئے. اور میں علامہ کے شعر بیان کر رہے تھے، میں بھی علامہ کا ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. جی. علامہ کا جو عشق ہے وہ تو کمال کا عشق ہے، اور انہوں نے ایک مصرے میں ایک بات کی ہے، دوسرے مصرے میں دوسری بات کی. ایک مصرے میں کہتے ہیں کہ میں نماز کیوں پڑھتا ہوں، ٹھیک. اور دوسرے مصرے میں بتایا میں نماز کیسے پڑھتا ہوں. جی. پہلے مصرے میں وہ کہتے ہیں کہ میں نماز کیوں پڑھتا ہوں
حسرت جلوے یا ماہ تمام دارم، آہا واہ واہ واہ، حسرت جلوے یا ماہ تمام دارم، میں اس ماہ تمام کو دیکھنے کی حسرت رکھتا ہوں، صرف سرکار کو دیکھنے کے لیے میں نماز پڑھتا ہوں۔ واہ سبحان اللہ سبحان اور پڑھتا کیسے ہوں؟ دست بر سینہ، نظر بر لب بام دار، اللہ اکبر، واہ ہاتھ تو میں نے یہاں باندھے ہوتے ہیں، میری نظر لب بام ہوتی، کیا اونچا سرو حیران کھلوتا، پیر زمین میں گڈے، اونچا ہو رستہ تکتا، میرا یار کی توسیر کٹے۔ کیا کہیں جی حضرت، پیغام اور شعر و شاعری سے ویسے ہے شغف آپ کو؟ بس بہت گہرا تو نہیں ہے، لیکن ضرورت کے وقت کبھی کبھار ضرورت کے وقت کچھ اشعار یا آج کے دن کی قدر کر کے ہم 10 انعام حاصل کر سکتے ہیں جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی بیان کیے گئے، وہی آج کے دن کا پیغام ہے۔ عمر میں برکت حاصل ہو سکتی ہے اگر آج کے دن کی آپ قدر کریں، مال میں کثرت نصیب ہوگی، اولاد کی حفاظت اللہ پاک عطا فرمائیں گے، گناہوں کا کفارہ، نیکیوں میں اضافہ، نزا میں آسانی، قبر میں روشنی، میزان کا باری ہونا، اور اللہ پاک کی طرف سے جہنم کی آزادی اور جنت کے درجات کی بلندی۔ واہ، یہ 3 لائنوں میں آج کے پورے دن کا خلاصہ ہے، اور یہ سب ہمیں جس ذات والا اعتبار کے صدقہ جلیل سے نصیب ہوا جو حقیقی معنوں میں صوری محاسن اور معنوی خوبیاں جہاں کی ہر کہکشاں کی اپنی ذات کے سامنے رکھتے ہیں، جن کے ذکر مبارک سے عشق الہی کی قندیلیں فروزاں ہو جاتی ہیں، وہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آپ کی حریم ناز میں یہ چند اشعار عرض کروں گا کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا کیا صحیفہ، کہنے، واہ واہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگین ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق، یہ محبت پیغام وہ جو ہماری مائیں ہمیں عطا فرماتی ہیں، عارض ہیں کہ والفجر کی آیات کی امی ہیں، واہ واہ، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، سبحان اللہ، ابرو ہیں کہ کوسین شب قدر کھلے۔ واہ 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 واہ، جناب، کیا کیا بات عطا فرماتے ہیں جناب پیغام عید کا اور جو آپ کے ذہن میں آئے؟ پیغام بھی ناظرین کے لیے بھی، گھر والوں کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی۔ سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے جی کہ بحر عشق مصطفیٰ کا ماجرا کیا ہو بیاں، لطف آیا ڈوبنے کا جتنی گہرائی ملی۔ واہ واہ، تو یہ حضور کی محبت میں ہی ہم سب بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہماری زندگیاں بسر رکھے۔ اور میسیج آج کے دن کا یہی ہے سرور بھائی کہ ہم تو یقیناً سارا سال ہی گوشت کھاتے ہیں، آج کے دن کا جو میسیج ہے ان لوگوں تک پہنچایا جائے کہ جن کو نصیب نہیں ہوتا، اور وہ لوگ مانگتے بھی نہیں ہیں، سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، وہ بالکل ڈھونڈ کے ان تک پہنچانا چاہیے۔ آج کے دن کا یہ تو آپ بھی سارا سال نہ کھایا کریں، کچھ درمیان میں ناغے کر لیا کریں کچھ۔ نہیں، میں تو کھاتے ہی کام ہوں مٹن۔ ہاں جی، یہ بھی آپ کہہ رہے تھے نا، اس لیے میں نہیں، میں اب ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ سرکار کی نسبت کے کرم سے جہاں جاتے ہیں لوگ بڑی خاطر توادہ سب کی کرتے ہیں، جتنے بھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، لیکن خاص طور پہ یہ جو گھر میں نہیں ہوتی خاطر تواضع؟ جی ہوتی ہے، وہ تو خاطر تواضع ہوتی ہے، اچھی خاصی ہوتی ہے، مسکرانے میں۔ جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں جناب؟ جی قبلہ نقشبندی صاحب، میری گزارش یوں ہوگی کہ قربانی کرتے ہوئے جب ہم جانور کے گلے پر چھری پھیرتے ہیں، وہاں اپنی جھوٹی اناؤں کو بھی ذبح کر دیں۔ ٹھیک، ہم جو منہ زور خواہشات ہیں جنہوں نے ہمیں جکڑ رکھا ہے، ہم اس کو بھی قربان کریں۔ ٹھیک، اور قربانی فقط جانور کو ذبح کر دینے کا نام نہیں ہے، اگرچہ یہ ایک اہم مقصد ہے، لیکن اس کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ٹھیک، اور آپ نے شعر کا فرمایا تو مجھے غالب کا شعر اور اس کے موافق جو حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا وہ یاد آ رہا ہے۔ غالب نے کہا تھا کہ دل ہی ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار کوئی ہمیں رلائے کیوں۔ تو آپ نے اس نے کہا دیر نہیں، در نہیں، حرم نہیں، آستہ نہیں، بیٹھے ہیں راہ گزر پہ ہم غیر ہمیں اٹھائے کیوں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ اصل میں یہ ہے کہ تیری گلی سے جائے کیوں۔ صاحب کے وہ مشہور شعر شاید میں نے پہلے بھی عرض کیے تھے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں وہ
جی شعر جی غالباً وہ نعت کے ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ گداز جسم کبا جس پہ سج کے ناز کرے، گداز جسم کبا جس پہ سج کے ناز کرے، دراز قد جسے سروے صحیح نماز کرے، کیا بات. اور وہ آنکھ جس کے بناؤ پہ خالق اترائے، زبان شعر کو تعریف کرتے شرم آئے، ہائے ہائے ہائے. واہ غرض وہ حسن جو محتاج وصف و نام نہیں، کیا بات. وہ حسن جس کا تصور بشر کا کام بشر نہیں. کا کیا کام بات. ہے. کیا واہ، بات. خواجہ صاحب ان کی نظم ہے اور بڑے آپ نے پہلے بھی یہ اشعار سنائے. سبحان اللہ. بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، جناب اختر قریشی صاحب، جناب ڈاکٹر سعید احمد شہیدی صاحب، خواجہ صاحب شاہ صاحب اور صغیر نقشبندی صاحب، مفتی صاحب کے بلا، آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ. آپ ہمیشہ جو ہے وہ محبت کرتے ہیں، مجھے کچھ کہنے کی اجازت دیتے ہیں، اور لیکن آپ سب کا احترام جو ہے وہ میرے دل آپ میں کا بھی شکریہ. اسی طرح سے قائم و دائم ہے، اور اس پر میں شکر گزار ہوں. اشعار کی بات ہو رہی تھی، اور اگر آپ اجازت دیں تو ایک پنجابی بہت کم کہتا ہوں، آپ سب سے اجازت لیتے ہوئے اپنے ناظرین سے بھی اور آپ سب کو عید مبارک کہتے ہوئے غزل کے پنجابی کے گھریلو اشعار ماحول کی عکاسی کرتے ہوئے یا دیکھ لیں آپ وہ اپنے چھپا اپنے گئے گھر کی عکاسی. اس میں اپنی اپنی پسند کے ہر بندہ جو ہے وہ نکال سکتا شعر لے لے اپنا. یہ تازہ ہے. پنجابی ذرا کم ہوتی ہے غزل، لیکن یہ چھوٹی بہر کی اس مشکل دا حل نہ نکلے. ہمارے ڈائریکٹر صاحب بھی بڑے میں بالکل صحیح کیا. اس مشکل دا یہ حل نکل ہی نہیں. مشکل دا اگلا مصرع سن لیں پہلے. اس مشکل دا حل نہ نکلے، تیرے باجوں پل نہ نکلے. پہلا مصرع دوبارہ پڑھ. اس مشکل دا حل نہ نکلے، تیرے باجوں پل نہ نکلے. سچ دے رستے پہ گئے ہاں، واہ سچ دے رستے پہ گئے ہاں، اے رستہ دل دل نہ نکلے. واہ واہ. سچ دے رستے پہ گئے ہاں، اے رستہ دل دل نہ نکلے. سجن جان کے کیتی ہے بڑی خدمت جی. سجن جان کے کیتی ہے، ویکھی اگے گل نہ نکلے. سجن جان کے کیتی ہے، ویکھی اگے گل نہ نکل. اگے گل نہ نکلے. کیویں یاد بھلاواں تیری، کنڈیاں چوں مل مل نہ نکلے. کیویں یاد بھلاواں تیری، کیویں یاد بھلاواں تیری، کنڈیاں چوں مل مل نہ نکلے. انے ہنجو کیرے نے، انے ہنجو کیرے نے، باقی جسا تھل نہ نکلے. انے ہنجو کیرے نے، باقی جسا تھل نہ نکلے. اور رونا ہے تے انج دا رو، رونا ہے تے انج دا رو، اکھاں چوں کاجل نہ نکلے. رونا ہے تے انج دا رو، اکھاں چوں کاجل نہ نکلے. اونوں کہنا دھوپ بڑی ہے، اونوں کہنا دھوپ بڑی ہے، دھوپ بڑی ہے، باہر ذرا اج کل نہ نکلے. اونوں کہنا دھوپ بڑی ہے، باہر ذرا اج کل نہ نکلے. کس کم ایسی شاخ کے جس تے پھول نہ نکلے پھل نہ نکلے. کس کم ایسی شاخ کے جس تے پھول نہ نکلے پھل نہ نکلے. ہر دم اکھاں کھول کے رکھیں، ہر دم اکھاں کھول کے رکھیں، ریتاں وچوں چھل نہ نکلے. ہر دم اکھاں کھول کے رکھیں، ریتاں وچوں چھل نہ نکلے. اوس نہ اج وخالی دتی، اوس نہ اج وخالی دتی، تائیوں اج بدل نہ نکلے. اوس نہ اج وخالی دتی، تائیوں اج بدل نہ نکلے. اور ایک کلمیہ ہے کہ جنگل شہر تے بن گئے نے. اچھا. جنگل شہر تے بن گئے نے، شہراں چوں جنگل نہ نکلے. واہ واہ واہ. جنگل شہر تے بن گئے نے، شہراں چوں جنگل نہ نکلے. واہ سرور. اونوں ٹور تے بیٹھا واں، اونوں ٹور تے بیٹھا واں، دل وچوں ہلچل نہ نکلے. دل وچوں اونوں ٹور تے بیٹھا واں، دل وچوں ہلچل نہ نکلے. یاراں توڑ کے رکھ دیتا،
11 तोड़ के तोड़ के रख देता सरवर तेरे वल न में। हाय 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 वाह वाह वाह। ये ताज़ा शार जो बहुत जिसमें खूब अलमी जी, भी थे, गज़ल भी थी और इसमें हमारे अक्कासी थी पूरे माहौल की, बहुत खूब और पंजाबी ज़ुबान के हवाले से ताज़ा अशार थे। तो बहुत खूब आपको ईद की सूरत में तोहफे के तौर पे आपको पेश कर दिए, और अल्लाह ताला हम सब के हाल पे अपना फजल फरमाए और पूरे पाकिस्तान को, पूरी उम्मत मुस्लिमा के हाल पे अपना फजल व करम फरमाए। हमारे जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, हमारी पाक अफवाज हैं, जितने भी लोग जो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, हमारी सरहदों को महफूज रखे, पूरे आलम इस्लाम की हिफाजत फरमाए, हमारे ईमान की, हमारी इज़्ज़त की, जान की, माल की, बच्चों की, सब की अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमें अपने वतन के लिए, अपने दीन के लिए और अपने ईमान को पुख्ता करने के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ करने की अल्लाह तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहुत बहुत ईद मुबारक। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बान बहुत ईद मुबारक।